باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب بات چل رہی تھی وحی کے سلسلے میں، ٹھیک، وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیے، اس کے بعد قرآن مجید میں کلمہ وحی کن معانی میں استعمال ہوا ہے اس کو ذکر کیا، اور پھر چوتھا معنی قرآن میں جو ذکر ہوا ہے جس کو وحی رسالی کہا جاتا ہے، وہ وحی کہ جو مخصوص رسالت و نبوت ہے اس کو بیان کیا۔ اس کو بیان کرنے کے بعد پھر کچھ تفصیلات بیان کی، کہا کہ وحی الہی کے دریافت کے لیے ظرفیت اور صلاحیت اور استعداد درکار ہوتی ہے۔ ہر شخص کے اوپر، ہر انسان کے اوپر وحی کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ وحی نازل کرنے والا یعنی خدا یہ دیکھتا ہے کہ کس کے اندر دریافت وحی کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ جس کے اندر دریافت وحی کی صلاحیت ہوتی ہے اسے اللہ اس پر وحی نازل کرتا ہے، اور یہ بات صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے اندر دریافت وحی کی ظرفیت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسی لیے اس سلسلے میں کچھ روایتیں بھی، دو روایتیں ذکر کی تھی۔ ایک روایت پیغمبر اسلام کی کہ جس میں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک اللہ نے عقل کو کامل نہیں کر لیا اس وقت تک کسی نبی کو نبی یا رسول کو رسول نہیں بنایا۔ نبی اور رسول بنانے سے پہلے اللہ اس کی عقل کو کامل کرتا ہے، پھر منصب نبوت یا رسالت دیتا ہے، اور نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر 11ویں امام کی حدیث کہ 11ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کے آخری نبی کے قلب مبارک کو تمام قلوب سے افضل اور برتر پایا، ان کے دل کی ظرفیت دوسرے دلوں کی ظرفیت سے افضل اور برتر تھی، اسی لیے اللہ نے انہیں نبوت کے لیے اختیار کیا۔ یہ خلاصے درس تھا کل کا۔ یہ جو چوتھا معنی ہے وحی کا، وحی رسالی جسے کہتے ہیں، یہ بھی الہام ہی کی طرح ہے۔ وحی اور الہام میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے بڑی قربت اور نزدیکی ہے۔ وحی یہ بھی ایک طریقے سے پیام دریافت کرنا ہے، الہام کا مطلب بھی ہوتا ہے پیام دریافت کرنا۔ فرق کیا ہے الہام اور وحی رسالی میں؟ صرف فرق یہ ہے کہ جس پر الہام ہوتا ہے، جو الہام کے ذریعے سے کوئی پیغام دریافت کرتا ہے، اسے منبع کا علم نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پیام کہاں سے آیا ہے، پیام دینے والا کون ہے، بس پیام پہنچ جاتا ہے اس تک، وہ پیام سے آگاہ ہو جاتا ہے، لیکن پیامبر سے آگاہ نہیں ہوتا، پیامبر یعنی پیام لانے والے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن وحی میں پیام حاصل کرنے والا، وحی حاصل کرنے والا دریافت وحی کے ساتھ ساتھ وحی لانے والے سے بھی آگاہ اور آشنا ہوتا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ الہام میں پتہ نہیں ہوتا یہ پیام کون لایا ہے، وحی میں پتہ ہوتا ہے کہ پیام لانے والا، بس یہ فرق ہے وحی اور الہام میں۔ وحی رسالی یہ بھی الہام ہی کی طرح سے ہے۔ قرآن میں کلمہ وحی کا جو تیسرا معنی ذکر کیا گیا ہے یعنی الہام یا سروش غیبی، سمجھ رہے ہیں، غیبی آواز، غیبی صدا، کہ جس طریقے سے وحی الہی ہدایت کی ایک قسم ہے، اسی طریقے سے الہام اور سروش غیبی یہ بھی کیا ہے مولانا؟ ہدایت کی ایک قسم ہے۔
دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ وحی رسالی اور الہام میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ وحی رسالی بھی ہدایت ہے، الہام بھی ہدایت ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ منشأ الہام برگیرند آن پوشیدہ است، کہہ رہے کہ الہام کا جو منشا ہوتا ہے، الہام کا جو سرچشمہ ہوتا ہے، وہ حاصل کرنے والے پر کیا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے۔ جس پر الہام ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پیام کدھر سے آ رہا ہے، اس کا منشا، اس کا چشمہ، اس کا مرکز کیا ہے، کس کی جانب سے یہ الہام ہو رہا ہے، کس کی طرف سے یہ پیام دریافت ہو رہا ہے۔ پیام تو دریافت ہوتا ہے، لیکن یہ پیام بھیجنے والا کون ہے، کس کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ شخص نہیں جانتا جس پر الہام ہو رہا ہے۔ اما منشأ وحی، برگرند وحی معلوم است، لیکن وحی دریافت کرنے والے کو وحی کے منشے کا یعنی اس کے سرچشمے کا علم ہوتا ہے۔ کس کی جانب سے یہ وحی آئی ہے، کیا ہے، جس پر وحی نازل ہو رہی ہے اسے اس کی خبر ہوتی ہے، یعنی نبی جانتا ہے کہ کس کی طرف سے یہ پیام ہے۔ وَبِحَمِین جہت پیمبران ہرگز در گرفتن پیام آسمانی دوچار حیرت و اشتباہ نمی شمند، یہی وجہ ہے کہ جس پر الہام ہوتا ہے وہ کبھی کبھی کیا ہے، شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اشتباہ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ بات میرے دل میں آئی، یہ کہاں سے آئی، کیسے آئی، صحیح ہے صحیح نہیں ہے، اس پر عمل کروں نہ کروں، کہیں شیطان کا وسوسہ تو نہیں ہے۔ لیکن جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ وحی کے منشے کو، کہاں سے وحی آ رہی ہے اس کو علم ہوتا ہے۔ اسی لیے آسمانی پیام کو دریافت کرنے میں یعنی وحی کو دریافت کرنے میں کسی بھی طریقے کی حیرت میں نہیں پڑتا، کسی بھی طریقے کے اشتباہ میں گرفتار نہیں ہوتا۔ جس پر وحی الہی نازل ہوتی ہے وہ مکمل مطمئن ہوتا ہے، حیرت میں نہیں پڑتا یار یہ بات کہاں سے آئی، کون ہے، صحیح ہے نہیں ہے، عمل کروں نہ کروں، کہ شیطان کا وجہ، ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ الہام کدھر سے ہو رہا ہے، اس کا سرچشمہ کون ہے، یہ بھیجنے والا کون ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جس پر الہام ہو رہا ہے وہ کبھی حیرت میں پڑ جاتا ہے، کبھی اشتباہ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ وحی کس کی جانب سے ہے، اللہ نے یہ پیام بھیجا ہے، لہذا وہ وحی کو دریافت کرنے میں، پیام کو دریافت کرنے میں کبھی بھی دچار حیرت نہیں ہوتا، حیرت میں گرفتار نہیں ہوتا، کبھی اس کو دریافت کرنے میں کسی طریقے کی بھول چوک اور اشتباہ نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں ایک روایت، اچھا ایک مرتبہ اور جو ہے عبارت بائن تفاوت کے اس فرق کے ساتھ کہ منشأ الہام کا منشا یعنی سرچشمہ، منبع، ایڈریس، برگیرند آن اس کے حاصل کرنے والے پر یعنی الہام کو دریافت کرنے والے پر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اما منشأ وحی، لیکن وحی کا منشا، وحی کا سرچشمہ، برگیرند وحی، جو وحی کو دریافت کر رہا ہے یعنی انبیاء، معلوم ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس وحی کا سرچشمہ کیا ہے۔ بہمین جہت، یہی وجہ ہے کہ الہام میں صاحب الہام کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پیام کدھر سے آ رہا ہے، لیکن وحی میں صاحب وحی کو علم ہوتا ہے کہ وحی کس کی طرف سے آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے پیامبران ہرگز در گرفتن پیام آسمانی، انبیاء علیہ السلام آسمانی پیام کو دریافت کرنے میں ہرگز کسی بھی وقت، کسی بھی صورت میں دچار حیرت
حیرت اور سرگردانی کا شکار نہیں ہوتے، و اشتباہ نمی شوند، اور کبھی بھول چک نہیں ہوتی ان سے۔ زرارہ از امام صادق علیہ السلام پرسید چگونه پیامبر مطمئن شد آنچه به او میرسد وحی الهی است نه وسوسه شیطانی؟ امام فرمود ان الله اذا اتخذ عبدا رسولا انزل عليه السکینة والوقار فكان الذي ياتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه۔ مطمئن کر دیا آپ کو۔ جو دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ صاحب وحی منشأ وحی سے آگاہ ہوتا ہے، لیکن صاحب الہام منشأ الہام سے آگاہ نہیں ہوتا۔ زرارہ جو چھٹے امام کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، آپ کے اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے چھٹے امام سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ کیسے مطمئن ہوتے تھے کہ یہ وحی ہے؟ حیرت میں کیوں نہیں پڑتے تھے؟ کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے شیطان وسوسہ کر رہا ہو سکتا ہو کہ میرے تخیلات ہوں، میری فکر کی پیداوار ہو یہ باتیں جو میرے دل میں آ رہی ہیں۔ رسول خدا پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول خدا کیسے مطمئن ہو جاتے تھے کہ جو پیام دریافت ہوا ہے، جو بات ان کے دل میں اتری ہے وہ وحی الہی ہے، شیطان کا وسوسہ نہیں ہے؟ تو امام نے جواب دیا، فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کو رسول بناتا ہے، اللہ جب کسی بندے کو رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے، معین کرتا ہے، تو اس کے اوپر ایک خاص قسم کا وقار اور سکینہ نازل کرتا ہے۔ یہ سکینہ اور وقار یعنی ایک خاص اطمینان، ایک خاص سکون، اور یہ سکون اور یہ وقار اللہ کی جانب سے اس نبی تک پہنچتا ہے، اور جب یہ سکینہ اور یہ وقار اللہ کی طرف سے اس نبی تک پہنچتا ہے تو معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے نبی دیکھ رہا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا محسوس کرتا ہے نبی کہ جیسے دیکھ رہا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اپنی جانب سے کوئی ایک چیز میرے پاس بھیج رہا ہے۔ ایک بڑا مستحکم رابطہ، ایک بڑا قوی تعلق ہوتا ہے اس وقت، سمجھ رہے ہیں؟ یہ رشتہ خاص، یہ تعلق خاص کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے جیسے دیکھ رہا آپ، جیسے مثال کے طور پہ میرے سامنے بیٹھ کر کے مجھ سے باتیں کر رہے ہو، ظاہر سی بات مجھے اطمینان ہوگا کہ بھائی یہ بات آپ ہی کی ہے، کہ میرے آگے پیچھے سے نہیں آ رہی ہے۔ جو آواز میں سن رہا ہوں یہ آواز فرقان علی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اللہ جب کسی بندے کو نبی بناتا ہے تو اس پر ایک خاص قسم کا سکینہ اور وقار نازل کرتا ہے، اور یہی سکینہ اور وقار سبب بنتا ہے کہ وہ نبی یا وہ رسول ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ تو دوچار حیرت ہونے کی، پریشان ہونے کی، اشتباہ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انسان حیرت میں، تذبذب میں اس وقت پڑتا ہے مولانا جب کچھ دکھائی نہ دے، جب اسے سمجھ میں نہ آئے، لیکن جو بات مکمل طریقے سے سمجھ آ رہی ہو، محسوس ایسا کیا جا رہا ہو کہ جیسے آمنے سامنے کی بات ہو، دیکھ رہا ہو، تو وہاں کیوں سرگردانی رہے گی؟ وہاں تو تو زرارہ نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا، پرسید چگونه پیامبر مطمئن شد کہ کس طریقے سے نبی کریم مطمئن ہوئے کہ آنچے بے اومی رسد، کہ جو پیام ان تک پہنچ رہا ہے، جو کچھ انہیں دریافت ہو رہا ہے، وحی الہی، وہ وحی پروردگار ہے، نہ وسوسہ شیطانی، نہ کی شیطانی وسوسہ۔ تو امام نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، اذا اتخذ عبدا رسولا،
کہ جب اللہ کسی بندے کو رسول منتخب کرتا ہے، جب کسی بندے کو رسول بناتا ہے تو انزل علیہ السکینۃ والوقار، تو اللہ اس پر ایک سکینہ اور وقار نازل کرتا ہے. فَكَانَ الَّذِي يَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ، پس جو کچھ اس کے پاس اللہ کی جانب سے پہنچتا ہے، مثل الذی یراہ بعینہ، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اسے اپنی آنکھوں سے ہرگاہ خدا بند بندی را برائے رسالت انتخاب کند، جب بھی اللہ کسی بندے کو رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے، بے او آرامش و وقار عطا میں فرمایا، تو اللہ اسے ایک خاص آرامش اور وقار عطا کر دیتا ہے. بے صورتی کی انچ از جانب حق بے او میرسد، اس طرح سے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے اسے دریافت ہوتا ہے، اس تک پہنچتا ہے، ہمانند چیزی خواہد بود، وہ اس چیز کی طرح سے ہوتی ہے کہ بے چشم می بینت، کہ جسے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو. تو ظاہر سی بات ہے جہاں علم الیقین ہو وہاں حیرت کیوں، جہاں علم الیقین ہو وہاں اشتباہ کیوں؟ یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ جس کے منشے کا پتہ نہیں ہو، یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ جہاں پیام دریافت کرنے والے کو کچھ خبر ہی نہیں کہ یہ کدھر سے بات آ رہی ہے، کون ہے یہ پیام بھیجنے والا. ٹھیک، تو یہ چھٹے امام نے زرارہ کے سوال کے جواب میں یہ حدیث ارشاد فرمائی جو اس بات کا جواب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ خاص وقار، خاص آرامش اور اطمینان اور وقار عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ جب پیام دریافت کرتے ہیں تو ایسا انہیں لگتا ہے کہ جیسے وہ دیکھ رہے ہوں کہ پیام کون بھیج رہا ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام دریافت وحی کے بعد یا دریافت وحی کے وقت کسی طریقے کی حیرت میں، کسی طریقے کے اشتباہ میں مبتلا نہیں ہوتے. اب آئیے تاثیر وحی بر پیغمبر. اب یہ ایک بحث ہے کہ جب اللہ کی جانب سے پیغمبر اسلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس وحی کا اثر کیا ہوتا تھا؟ نبی کریم وحی کو کس طریقے سے محسوس کرتے تھے؟ ٹھیک، چلو جلدی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں، 2-4 منٹ کے اندر، زیادہ وضاحت نہیں دیں گے، بس ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں اختصار کے ساتھ. اگر ابہام رہ جائے گا تو انشاءاللہ کل کے درس میں اس ابہام کو دور کریں گے. تاثیر وحی بر پیغمبر، پیغمبر اسلام پر وحی کا اثر. جب وحی الہی نازل ہوتی تھی تو یہ وحی کیا اثر ڈالتی تھی نبی کریم کے ذات کے اوپر؟ ہر چند پدیدے وحی امری محسوس نیست. کہہ رہے کہ اگرچہ وحی کوئی محسوس چیز نہیں ہے، وحی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے حواس پنجگانہ کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکے. وہ نمی تمن آمدہ بہیچ ایک از حواس ظاہری ادراک کر، وحی کو ادراک ظاہری کے ذریعے سے محسوس نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے جو حواس خمسہ انسان کے وجود میں رکھے ہیں، ان حواس کے ذریعے سے وحی کو محسوس نہیں کیا جا سکتا. اما می تمن آندہ از رہ گزرے آثارش دریا. اب سوال یہ ہے کہ جب حواس کے ذریعے سے وحی کو محسوس نہیں کیا جا سکتا تو پھر جس پر وحی نازل ہوئی اس کو کیسے احساس ہوگا کہ وحی ہوئی ہے؟ کہا وحی اپنے اثر سے، وحی جب نازل ہوگی تو وحی اپنا ایک اثر دکھائے گی. وحی اثر صاحب وحی کو وحی کا احساس دلائے گی. جس پر وحی نازل ہوئی وہ اثر سے متوجہ ہو جائے گا کہ وحی کا نزول ہوا، حواس کے ذریعے سے نہیں.
بلکہ اما میتوان آن را وہی کو احساس ظاہری کے ذریعے حواس ظاہری کے ذریعے سے محسوس نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہی کو از رہ گزر آثار دریا اس کے آثار کے راستے سے پہچانا جا سکتا ہے، وہی کو اس کے اثر کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہم ان گنے کی شجاعت، تقوی وسائر ملکات نفسانی، اسی طریقے سے جیسے تمام ملکات نفسانی، تمام صفات نفسانی کہ جو انسان کے دل کے اندر ہوتے ہیں، جس کو حواس ظاہری سے محسوس نہیں کیا جاتا ہے، اس کے اثر سے یہ انسان بڑا شجاع ہے، بڑا بہادر ہے، چھو کے دیکھیں گے بہادر ہے، چکھ کے دیکھیں گے، سن کے دیکھیں گے، نا یہ نفسانی ملکہ ہے، اس کے اثر سے دیکھیں شجاعت کا اثر دکھ رہا ہے کہ نہیں اس کے اندر۔ ایک آدمی سخی ہے، کیسے پتا چلے گا کہ یہ سخی ہے؟ چھو کے پتہ لگائیں گے سخی ہے، چکھ کے پتہ لگائیں گے کہ سخی ہے، کیسے لگائیں گے؟ حواس ظاہری کے ذریعے سے اس کی سخاوت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اثر، سخاوت کا اثر اس کے اندر دیکھے گا۔ ملکات نفسانی، صفات نفسانی کو ان کے آثار سے پہچانا جاتا ہے، اسی طریقے سے وحی کو اس کے اثر سے پہچانا جاتا ہے۔ ہاں، تو جس طریقے سے ویسے ہی کہ جیسے شجاعت، تقوی اور دوسرے تمام ملکات نفسانی یعنی اخلاق نفسانی، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، نمی توان دید، ان صفات کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ شنید، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ لمس کر نہ انہیں چھوا جا سکتا ہے، اما می توان از طریق آثار انہا، لیکن ان کے آثار کے راستوں سے بے وجود شان، ان کے وجود کا در برخی اشخاص کچھ لوگوں میں پے برد پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے ذات پروردگار حواس ظاہری سے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن مولانا ہم اللہ کو اس کے آثار سے پہچانتے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہی چاند سورج یہ وہ سارے اپنا اثر رکھتے ہیں، یقیناً کسی صاحب اثر نے ان میں یہ اثر رکھا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے چلیں، ہم برصورت وقت زیادہ ہو جائے گا، اب یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ 2 لائن رہے گی، کل انشاءاللہ پھر یہاں سے شروع کریں گے تاکہ بات ادھوری نہ رہے۔